السلام علیکم ہدایت کے چشمے کے ناظرین، ہمارے ویورز، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت کا چشمہ چینل، اور آج ہمارے ساتھ مولانا صاحب قاری امین صاحب موجود ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے کے میں دعا کی۔ اللہ نے کہا اس پہ اتنا ناراض ہوں کہ میں اس کی ولایت اس کو نہیں دیتا۔ تو لوگوں نے کہا جب کسی کی نہیں سنی جاتی ہے نا تو عبدالقادر جیلانی کی سنی، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا کام بنا دیں گے۔ جب گئے تو کہا کہ حضور میری ولایت چھین گئی، آپ دعا کر دیں۔ غوث پاک نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اس کی ولایت واپس لوٹا دے۔ جواب آیا میرے بندے عبدالقادر، 70 ولیوں نے دعا کی، ان کی نہ سنی، تیری اکیلے کی سن لوں؟ عرض کی مولا جب تو نے میری دعا قبول نہ کرنی تھی تو تو نے مجھے دعا کرنے کی توفیق کیوں دی؟ تو نے مجھے کیوں توفیق دی کہ میں دعا کروں؟ اور جب توفیق دیے تو قبول بھی کر۔ جواب آیا عبدالقادر تیری یہی ادا تو ہمیں بڑی پسند ہے، ہم نے اس کو عطا کیا اور عطا ہی نہیں کیا، فرماتے آج کے بعد تجھے یہ منصب دیا کہ تو جس کو چاہے مقام ولایت عطا کرے اور جس سے چاہے مقام ولایت چھین۔ اسی لیے غوث پاک کو وہ مقام حاصل ہے ولیوں میں جس کو سلب الاحوال کہتے ہیں، یعنی لوگوں کے احوال کو سلب کر لینا، چھین لینا۔ یہ چھیننے کی قوت بھی غوث پاک کو حاصل ہے۔ اور غوث العظم دستگیر کا وہ مقام ہے کہ ولیوں میں وہ مقام اللہ نے کسی ولی کو عطا نہیں فرمایا۔ سارے ولی ان کی بارگاہ میں سر نیاز ہم کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو مرتبہ حاصل ہے۔ اگر کوئی مراد پوری نہ ہوتی ہو جلدی، آپ بہت مانگ رہے وہ مراد لیکن پوری نہیں ہوتی، غوث پاک کہتے ہیں میرا وسیلہ دے کر مانگو، اللہ تمہاری مراد ضرور پوری فرمائے۔ سرکار غوث پاک کا ہی مقام ہے۔ ایک عورت آئی اور عرض کرنے لگی حضور مجھے بیٹا نہیں ہے، آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ اس کو ایک بیٹا دے۔ جواب آیا عبدالقادر اس کی تقدیر میں بیٹا نہیں لکھا ہے۔ لوگ وہ شعر پڑھتے ہیں، وہ شعر ایسا لگتا ہے یہاں صادق آتا ہے، اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ اللہ نے کہا اس کی تقدیر میں نہیں ہے، تو جب کہہ دیا اس کی تقدیر میں نہیں ہے تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ٹھیک ہے معاملہ سمیٹ دیا، لیکن جو اس کے محبوب ہوتے ہیں نا، محبوب یوں تو کہنوں کو سبھی محبوب ہیں، لیکن جو سچے محبوب ہوتے ہیں، بھائی کوئی کسی کے بارے میں بھی کہہ دے کہ میں پی کی ہوں، ہاں پیا میرا ہے اور میں پی کی ہوں، اس میں کوئی مزہ ہے؟ کوئی مزہ نہیں ہے۔ پیا کہہ دینا کہ یہ میرا ہے تو ساری دنیا کہتی ہے ہم اللہ کے ہیں۔ اللہ جس کو اپنا کہے، اللہ جس کو اپنا محبوب کہے، یوں تو وہ اپنی مخلوق کے اعتبار سے سبھی سے پیار کرتا ہے، اسے تو جانوروں سے بھی پیار ہے نا، لیکن جس کی عادت کی بنیاد پہ وہ کسی کو محبوب بناتا ہے۔ ولیوں میں ایک مقام ہے، مقام محبوبیت، اور یہ محبوبیت کا مقام جس کو مل جاتا ہے اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی ہے، یعنی وہ دنیا میں پہچانے جاتے ہیں کہ یہ مقام محبوبیت پہ فائز ہے۔ آج بھی اگر کوئی مقام محبوبیت پہ فائز ہوگا اس کے جسم سے مخصوص خوشبو آتی ہے۔ ہندوستان میں ایک ولی اور ہے جو مقام محبوبیت پہ فائز ہے، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء۔ آپ کے ایک دوست جب ساتھ میں پڑھتے تھے تو پڑھتے تھے، جب محبوب الہی بن گئے، پہلے تو مولانا محمد احمد تھے، پھر مولانا نظام الدین ہوئے، پھر محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہو گئے۔ تو جب وہ محمد احمد تھے تب ان کے ساتھ دوست پڑھتا تھا، اور جب وہ اس وقت آیا ملنے کے لیے جب آپ مقام محبوبیت پہ فائز ہو گئے تھے تو کہنے لگے مولانا نظام الدین آپ نے عطر بہت اچھا لگایا، کون سا عطر ہے؟
آپ نے خوشبو کون سی لگائی؟ بڑی پیاری خوشبو ہے. تو آپ مسکرا کے کہتے ہیں یہ عطار کے دبستان کی خوشبو نہیں ہے، یہ عطار کے دبستان کی خوشبو نہیں ہے، یہ محبوب کے بوستان کی خوشبو ہے، یہ محبوب کے بوستان کی خوشبو ہے. تو جو ولی مقام محبوبیت میں فائز ہوتا ہے دنیا میں اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی ہے، مرتا ہے تو کفن مہکتا ہے، اور پھر اس کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے اہل ایمان کو، اس کی قبر سے بھی اہل ایمان کو خوشبو آتی ہے. آج بھی جسے دیکھنا ہے حضرت محبوب الہی کے آستانے پر جائے اور ایمان کی ناک سلامت ہے تو لے کر کے جائے، انشاءاللہ وہ یار کی محبت کی اور عشق کی خوشبو کو ضرور محسوس کرے گا. یہی بات تو ہے. حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. بیٹوں نے پوچھا بابا کیا ہے؟ فرمایا کل تک عبد القادر تھا، اب عبد القادر تو ختم ہو گیا ہے، جس کو دیکھ رہے ہو وہ محمد رسول اللہ کا جلوہ دیکھ رہے. اسی لیے تو امام فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جا جلوہ زیبا تیرا. تو مقام محبوبیت جو ہوتا ہے وہ بہت بلند مقام ہے. یہاں پر ایک بات میں کروں جس کو صوفیہ نے بیان کیا ہے، وہ ایک عجیب سا واقعہ ہے، اس پر لوگوں نے بڑے کلام بھی کیے، لیکن میں پہلے کہتا ہوں کہ میں کوئی محقق نہیں ہوں، میں تو اپنی طبیعت کے مطابق مجھے جو کتابوں میں واقعات ملتے ہیں اپنی قوم کی اصلاح کے لیے بیان کر دیتا ہوں. ہاں تو جو اللہ سے محبت کرتے، دیکھو سب کی محبت کا انداز الگ الگ ہے، محبت کا انداز الگ الگ ہے، اور جو جیسی محبت کرتا ہے نا اس سے اللہ پھر اس کی ویسی سنتا ہے. مولا کائنات کسی نے کہا علی تیری دعا کبھی رد نہیں ہوتی، راز کیا ہے؟ فرمایا میں اس کی سنتا ہوں، وہ میری سنتا ہے. میں نے اس کی مرضی کے خلاف زندگی کب گزاری جو وہ میری مرضی کے خلاف فیصلہ کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کی مرضی نہیں دیکھتا، لیکن جب کوئی محبت اس سے جیسی تم محبت کرو گے ویسے اس کے فیصلے ہو. تو ایک واقعہ بیان کیا گیا، صوفیہ بیان کرتے، علامہ علم فقری نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت نے کہا موسیٰ دعا کرنا کہ اللہ مجھے اولاد دے. حضرت موسیٰ نے عرض کیا اللہ اس کو اولاد دے. جواب آیا اس کی تقدیر میں نہیں ہے. تو چونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں نا ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، انبیاء کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ مقام ادب میں ہوتے ہیں، اور جیسے ہی کہا اللہ اس کو اولاد دے، اللہ نے کہا تقدیر میں نہیں ہے. انہوں نے اس کو تسلی دی کہ مائی صبر کر، تیری تقدیر میں نہیں ہے. وہ چلے گئے. اس کے بعد ایک دیوانہ آیا، اور وہ دیوانہ آیا تو اس دیوانے نے اس عورت کے قریب سے گزرا اور اس نے دعا کے لیے کہا، اور اس نے دعا کر دی، اور اس کے بعد اس کو اولاد بھی ہو گئی. بہت عرصے کے بعد حضرت موسیٰ وہاں سے گزرنے لگے تو اس عورت نے آپ کو پہچان لیا، اور آپ نے بھی عورت کو پہچانا. اس کے ارد گرد کئی بچے کھیل رہے تھے اور اس کو اماں اماں کہہ رہے تھے. حضرت موسیٰ کلیم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا میرے بچے ہیں. کہا وہ وہی عورت نہیں جس کو میں نے تسلی دی؟ کہا بالکل وہی ہوں. تو اللہ سے عرض کیا مولا میرے رب میرے کریم کیا بات ہے؟ میں نے تو کہا تھا اولاد دے، میں نے تو کہا تھا اولاد دے، تو تو نے کہا تقدیر میں نہیں ہے، اور اس کو اولاد ہو گئی. اور میں نے پوچھا کہ اولاد کیسے ہوئی؟ اس عورت سے میں نے پوچھا اولاد کیسے ہوئی؟ تو عورت نے جواب دیا ایک پاگل دیوانہ جا رہا تھا، میں نے اس کو کہا دعا کر دے، اس نے دعا کی اور ہو گئی اولاد. کہا اللہ کوئی ایسا بھی ہے جو ہم سے زیادہ اس وقت میں محبوب ہے؟ ارشاد ہوا ایسی بات نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے، ابھی ہم تمہیں جواب دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک کام کرنا ہوگا موسیٰ. ایک کام کیجئے، ہمیں چاہیے کسی اپنے بندے کے گوشت کا لوتھڑا، ہمیں کسی اپنے بندے کے جسم کے گوشت کا لوتھڑا چاہیے، وہ پہلے لے آؤ پھر بعد میں باتیں کریں گے، ابھی جاؤ. حضرت موسیٰ طور سے نیچے اترے، ایک تشت لیا، ایک چھری لی، اور چھری اور تشت لے کر کے چلے. اس سے کہہ رہے، اس سے کہہ رہے، اس سے کہہ رہے اللہ کو تیرے گوشت کا لوتھڑا چاہیے، اللہ کو تیرے گوشت کا لوتھڑا چاہیے، اللہ کو تیرے گوشت کا لوتھڑا چاہیے. لوگوں نے کہا اللہ تو بے نیاز ہے موسیٰ، وہ کیسے مانگے گا؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. جب مایوس ہو کر سوچا کہ چلو اللہ سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کوئی دے نہیں رہا ہے،
جب مایوس ہو کر کے لوٹے طور کی طرف تو طور کے جنگل میں وہی دیوانہ دکھا جس کی دعا سے وہ بچے پیدا ہوئے تھے. سوچا کوئی نہیں دیتا, یہ پاگل کوئی کہہ دوں. اس سے کہا سن سن, اب بات کیا ہے موسیٰ؟ کہا اللہ جو ہے نا اپنے کسی بندے کے گوشت کا لوٹنا مانگتا ہے, تو دے گا. اس نے کہا بات کیا ہے؟ ارے جس میں اس قابل کا ہے کہ اس کی بارگاہ میں پیش ہو, اگر جائے تو پھر یہ تو مقدر کی معراج ہے. اٹھائی چھری, سینے کا کاٹا تشت میں رکھا. حضرت موسیٰ خوش ہو گئے کہ اللہ کی بارگاہ میں نا کا جواب لے جانے سے اچھا ہے کہ کام ہو گیا. لیکن اب اسی پہ خوش ہو رہے تھے, حیرت ہوئی. اس نے کہا رکیے. پھر اس کے بعد ہاتھ کا کاٹا وہ بھی ڈالا, دوسرے ہاتھ کا کاٹا وہ بھی ڈالا, اور پورا تشت بھر دیا. اور تشت بھر کے جھوم کر کے کہتے ہیں وجد میں موسیٰ اس سے کہنا کہ اس نے تو بس اتنا کہا تھا کہ گوشت کا لوٹنا چاہیے, لیکن یہ وضاحت نہیں کی تھی کہ کہاں کا چاہیے. تو سو مجھے جہاں جہاں کا پسند تھا میں نے دے دیا. اب اس سے پوچھ کر آنا, اگر یہ پسند نہ آئے تو وہ چاہتا کہاں کا ہے. اگر کہے گا دل بھی اس کی راہ میں قربان ہوگا. اور پھر بات کیا ہے؟ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حضرت موسیٰ کو حیرت ہوئی, تھوڑا سا دوسرا کسی نے نہیں دیا. مسجد کے, دین کے, مذہب کے نام لیواؤں نے کہا اس کو کیا ضرورت ہے گوشت کی, وہ بے نیاز ہے. لیکن یہ پاگل اتنا ہوشیار نکلا کہ تھوڑا نہیں دیا, کاٹ کر پورا تشت بھر دیا. اور ابھی کہتا ہے کتنی دانائی کی بات کی اس نے کہ وضاحت نہیں ہے کہاں کا چاہیے, اور اگر وضاحت کر دینا تو جہاں کا مانگے گا دے دیں گے. حضرت موسیٰ لے کر کے آئے, خوشی خوشی تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ کہنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. مولا یہ گوشت لائے. ارشاد ہوا ذرا داستان بھی تو سنا, کیا گزری, اتنی تاخیر کی ہوئی گوشت لانے میں. عرض کی مولا پوری قوم کے پاس گیا, جن کو بڑا دیندار سمجھتا تھا انہوں نے تو کہا کہ وہ تو بے نیاز, اسے گوشت کی ضرورت کیا ہے. پھر کہا کیا ہوا؟ مولا مایوس ہو کے لوٹ رہا تھا جب کسی نے نہیں دیا. ایک پاگل ملا, اس کو کہا حیرت ہوئی, پورا تشت بھر دیا. ایک لوٹنا نہیں, پورا تشت بھر دیا. اور کہا کہ اس نے وضاحت نہیں کی ہے کہ کون سا چاہیے, ورنہ وہ بھی رکھ دیتے, لیکن پوچھ دینا موسیٰ کون سا چاہیے. ارشاد ہوا موسیٰ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیوں تھی؟ موسیٰ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیوں تھی؟ ہم نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ تیری قوم کے گوشت کا لوٹنا چاہیے. ہم نے تو یہ کہا تھا اپنے کسی بندے کے گوشت کا حصہ چاہیے. تو کیا تو میرا بندہ نہ تھا؟ تجھے دور چھوڑ کر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا تو میرا بندہ نہ تھا؟ تو نے کاٹ کے کیوں نہ رکھا؟ تو نے کاٹ کے کیوں نہ رکھا؟ اب پتا چلا وہ کون ہے جس نے تشت بھرا ہے نا, وہ وہی ہے جس کی دعا سے ہم نے اس کو اولاد عطا کی ہے. تم اس طرح پیار کرتے ہو, وہ اس طرح کرتے ہیں. تو جو جس طرح کرتے ہیں ان کی جھولی بھی اسی طرح بھرتے ہیں. جو ہماری راہ میں جس انداز سے دیتے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی غیر نبی سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرے, کوئی نہیں سکتا, لیکن یہ عظمت ولایت بتانا ہے. تو تم جس طرح دیتے ہو پھر اس طرح سے اسی طرح سے ملتا ہے. جس طرح پیار کرتے ہو ویسے پیار کیا جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں گوشت پاک ٹھوکر مارتے تھے تو مردے زندہ ہو جاتے تھے, اور ہم کسی کو ٹھوکر لگا دے تو اپنا پیر زخمی ہو جائے. یہ بات تو ہے, اس لیے کہ گوشت پاک ٹھوکر مارتے تھے تو زندہ ہوتے تھے مردے, وہ یوں تھوڑی ہے. پھر وہاں پیار بھی ہے نا کہ 36 سال تک جنگلوں میں عبادت بھی کرتے ہیں, ایک سال تک کے بھوکے بھی رہتے. فرماتے 1 سال میں نے صرف کھایا, درخت کی پتیاں کچھ پیا نہیں. 1 سال تک صرف پانی پیا, کچھ کھایا نہیں. اور 1 سال ایسا گزرا نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. اس سال اس شان سے زندگی گزرتی ہے اس کے لیے. پھر اللہ مقام محبوبیت عطا کرتا ہے, اور جب مقام محبوبیت ملتی ہے تو پھر کیا شان ہوتی ہے. قربان جائیں, جو ان کے قریب ہو جاتا ہے ان کا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے, ان کی بگڑیاں بھی بن جاتی ہے. تو غوث پاک نے کہا اللہ اس کو ایک بیٹا دے. ارشاد ہوا اس کی تقدیر میں نہیں, اس کی تقدیر میں نہیں. غوث پاک نے اس عورت سے کہہ دیا کہ تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے, چونکہ دیکھو مانگ